خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ پھر ایک بار ایک نئے موضوع پر ایک دہشتناک، خوفناک اور خطرناک مدعے کو لے کر حاضر ہوں۔ میں وقت ضائع کیے بنا اپنی بات پر آنا چاہتا ہوں۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ اس شعر کے بعد الحمدللہ آپ سب بخوبی واقف ہو چکے ہوں گے کہ میرا آج کا موضوع اور مدعا کیا ہے۔ در حقیقت ہماری ٹیم ایک سروے پر گئی ہوئی تھی، وہاں جگتیال پر، تو وہاں پر سروے کی رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہماری ٹیم جب سروے کے لیے جگتیال ڈسٹرکٹ میں جاتی ہے تو وہاں ایک گھر سے سسکنے کی، رونے کی، بلکنے کی آواز آتی ہے، اور انتہائی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ آواز کسی چھوٹے بچے کے رونے کی نہیں تھی، نہ ہی وہ آواز کسی بیماری میں ملوث شخصیت کی تھی، بلکہ یہ ایک وہ دردناک کرب بھری آواز تھی جو ایک ماں اپنی اولاد کے دیے ہوئے دکھ اور غم کی وجہ سے آنسو بہا رہی تھی۔ جب ہم اپنی اس ماں کا دکھ اور درد سننے لگے تو ہماری آنکھ سے اشک زار و قطار بہنے لگے، اور ہمارا دل ایسا بے بس اور مجبور ہو گیا کہ کاش یہ وقت اس ماں پر نہ آتا جو وقت سے آج وہ گزر رہی ہے۔ وہ تنہا تھی۔ اس ماں کی درد بھری کہانی یہ تھی کہ اس کو اولاد نرینہ ہے، اور الحمدللہ 3 لڑکے ہیں، اور وہ لوگ دبئی میں مقیم ہیں، اور ماں بیچاری معصوم ماں، مجبور اور مظلوم ماں جگتیال میں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ کر اپنی بھوک مٹانے کے لیے 2 وقت کی روٹی کما رہی ہے۔ عمر کے اس حصے میں جہاں اس وقت اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ صرف اپنی زندگی کے دن پورا کرنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن مانجھ کر 2 روٹی کھاتی ہے۔ اور جب ان کے فرزندوں سے اس بات پر بات چیت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میرا ذریعہ معاش اس قابل نہیں کہ میں ماں کی کفالت کر سکوں۔ دوسرے نے کہا کہ میرے پاس اپنی اولاد ہے اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے ماں کی دوائی وغیرہ کا بوجھ اٹھا سکوں۔ افسوس، در حقیقت افسوس۔ یہ تھا سکے کا ایک رخ۔ تو چلیے میں آپ کو سکے کا دوسرا رخ بھی بتاتا ہوں کہ ہمارے اور ایک ٹیم جو حیدرآباد میں سروے کر رہی تھی، وہاں ہم نے ایک اس پرآشوب دور میں ہم نے ایک قیمتی ہیرا، قیمتی موتی ہماری ٹیم نے کھوج نکالا، جس نے نہ صرف اپنے والد اور والدہ کو بلکہ دونوں کو قسم پرسی کی حالت میں کافی علالت کے باوجود زندگی کے آخری پل، آخری لمحے تک اپنی جان کی حد تر امکان کوشش کر کے لگا دی، اور دونوں والدین کو یعنی ماں اور باپ کی خدمت میں لگاتار جٹا رہا۔ یہ وہ موتی ہے، یہ وہ ہیرا ہے جو 3 سال 4 سال تک رات کی نیند اپنی حرام کر لیتا ہے خود پر، اور اپنی ازدواجی زندگی کو خیر آباد کہہ کر صرف ماں باپ کی خدمت میں اپنی پوری زندگی کو ختم کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور دن رات ماں باپ کی خدمت میں جٹا ہوا ہے، چاہے وہ پیسے سے ہو یا بیماری کے وقت ان کی عیادت سے ہو یا ان کے کھانے پینے کے انتظام سے ہو۔ الحمدللہ اس لال کو بھی 3 بھائی ہیں، اور الحمدللہ ان کے والد صاحب بھی وظیفے پر ہی تھے، مگر اس ہیرے نے اپنی ذمہ داری، اپنا فرض سمجھ کر، آج کل ہم اور آپ 1 گھنٹے کی نیند اگر نہ ہو تو ہم بے چین ہو جاتے، چڑچڑے ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، لیکن اس لال نے یہ ثابت کر دیا کہ سب سے بڑی دولت اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دی ہے تو وہ ہے ماں باپ کی دولت۔ ان کے والدین تقریباً پینڈیمک کے بعد سے بستر پر ہو گئے تھے، کافی علالت کے باوجود وہ لوگ چل پھر نہیں سکتے تھے، کھانا کھانے کی بھی ان لوگوں کو اوزان نہیں تھے باقی، لیکن اس لال نے مسلسل 2019 اور 20 سے لے کر 2025 تک دن رات، اس کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے خود خدمت کرتا ہے، بذات خود خدمت کرتا ہے، جبکہ اس کا ذریعہ معاش وہ انتہائی امیر دولت مند ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے اس لیے محنت کرتا ہے تاکہ اسے یہ ملال اور افسوس نہ رہے کہ ماں باپ کے بعد اس نے یہ کمی پوری نہ کی، اس نے یہ خدمت سے مایوس ہو گیا۔ اگر وہ نوجوان چاہتا تھا تو اپنے ماں باپ کو 40-50 ہزار روپے دے کر کسی بھی نرس کا انتظام کر کے ان کو رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے اس بات کو ترجیح دی کہ یہ میرے والدین ہیں، یہ اس وقت مجھے اپنے ساتھ دیے، اس وقت اپنی آغوش میں سنبھال کر رکھا، اس وقت مجھے اپنے سائے میں پناہ دی جب میں نہ بولنا جانتا تھا، نہ دکھ درد بیان کرنا چاہتا تھا۔ آج اس وقت میرے ماں باپ کو میری ضرورت ہے، یہ ایک حقیقت ہے،
اور میں آپ کو اس چیز سے اس لیے واقف کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ اب آپ پر ہے کہ آپ کس طریقے کی اولاد بننا پسند کریں گے۔ جگتیال کی جس ماں نے کہا کہ میری بہو کے بہکاوے میں آ کر میرے بچوں نے مجھے کہا کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے ہم آپ کو پورا مکمل فائدہ تو نہیں پہنچا سکتے، ہاں لیکن آپ سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے، ہم معافی کے ساتھ آپ سے اس رشتے سے تھوڑی دوری بنائے رکھ رہے ہیں کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ کی کفالت کر سکیں۔ آج میرا ان بھائیوں سے سوال ہے، کیا بیوی کی لپسٹک آپ کے لیے سستی ہے؟ کیا بیوی کا پاؤڈر میک اپ کا سامان آپ کے لیے سستا ہے جو آپ کی ماں کی دوائی آپ کو مہنگی پڑ رہی ہے؟ کیا آپ کی کافی سستی ہے جو آپ کی بیوی اور آپ بیٹھ کر کسی سکون کی زندگی کے لیے پی رہے ہیں؟ اور آپ کی ماں کی روٹی اتنی مہنگی ہے کہ آپ ان کی کفالت کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سوال مختصر ہے لیکن مدعا کافی گمبھیر ہے۔